والدین کے لیے آج ایک نہایت حساس مگر کافی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ڈاکٹر نعیم مشتاق کی سیلف ریفلیکشن جرنل نوٹس سیریز سے ہے، اور عنوان کچھ یوں ہے کہ جب ہمارے بالغ بچے ہمیں مایوس کریں تو محبت، حکمت اور ایمان کے ساتھ کیسے جانے دیں۔ آج ہم اسی پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے کہ جب بچوں کے راستے، خاص کر جب وہ بڑے ہو جائیں، ہماری امیدوں سے، ہماری توقعات سے الگ ہوں، تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ جی، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا احساس ہے جس سے شاید ہی کوئی والدین بچ پاتے ہوں۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں یہ سامنے آئی جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جو سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ کہ مایوسی محسوس کرنا، دل کا دکھنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت بھی نہیں۔ اچھا۔ یہ تو بس اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو فکر ہے، آپ کو پرواہ ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ جو فطری احساسات ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہوئے ہم اپنے تعلقات کو کیسے سنبھال سکتے ہیں اور محبت اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ گفتگو سمجھے کہ نفسیات اور روحانی رہنمائی دونوں کا ایک امتزاج ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم جو یہ نوٹس بتاتے ہیں وہ ہے اس درد کو، مطلب اس مایوسی کو تسلیم کرنا۔ یہ سننے میں شاید آسان لگے، لیکن والدین کے لیے خاص طور پر انہیں لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو مضبوط رہنا ہے، اپنی تکلیف چھپانی ہے۔ بالکل، اور ہمارا معاشرہ بھی اکثر یہی سکھاتا ہے یا دباؤ ڈالتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ڈاکٹر مشتاق کے نوٹس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جذبات کو دبانا حل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے جو ہمارے لیے ایک بہت گہری مثال ہے۔ جی۔ وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ لیکن انہوں نے اپنا غم کس کے سامنے رکھا؟ اللہ کے سامنے۔ ان کا جو شدید غم تھا وہ انہیں اللہ سے دور نہیں لے گیا، بلکہ ان کی دعا، ان کا توکل اور گہرا ہو گیا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دکھ محسوس کرنا، تکلیف محسوس کرنا، یہ آپ کے ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غم کرنا، یا یوں کہیں کہ اس خواب کے ٹوٹنے کا سوگ منانا جو شاید ہم نے اپنے بچے کے لیے بنا تھا، یہ اصل میں شفا یابی کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ یقیناً، بالکل۔ جب تک آپ اس نقصان کو، اس دکھ کو مانیں گے نہیں، آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ذہن میں جو ایک مثالی بچے کی تصویر تھی نا، اسے الوداع کہنا، تاکہ آپ اپنے سامنے جو حقیقی انسان ہے، آپ کی اولاد، اس کی اچھائیوں اور اس کی کمزوریوں سمیت اسے قبول کر سکیں۔ اور یہیں سے پھر صبر اور توکل کا کردار شروع ہوتا ہے۔ آپ مانتے ہیں، میرا دل دکھی ہے، پر میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اور میری محبت اپنے بچے کے لیے کم نہیں ہوئی۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تو جذباتی ایمانداری ہے۔ یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو ان نوٹس میں بھی ہے۔ اکثر والدین شاید جانے انجانے میں اپنی جو عزت نفس ہے، اپنی قدر، وہ اپنے بچوں کی کامیابی یا ناکامی سے جوڑ لیتے ہیں۔ مطلب بچہ کامیاب تو والدین کا سر فخر سے بلند، نہیں تو شرمندگی یا خود کو ناکام سمجھنا۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک غیر ضروری بوجھ جو والدین خود پر ڈال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق کے نوٹس ہمیں قرآن کی ایک بنیادی تعلیم یاد دلاتے ہیں: کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صحیح۔ اس آیت کا مطلب بہت وسیع ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے فیصلوں، اس کے اعمال اور ان کے نتیجوں کے براہ راست ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کی جو قدر ہے، آپ کی ورث، وہ آپ کی اپنی نیت، آپ کی کوشش اور اللہ کے ساتھ آپ کے اپنے تعلق میں ہے۔ تو پھر والدین کی ذمہ داری کیا رہ جاتی ہے، خاص طور پر جب بچے بالغ ہو چکے ہوں؟ کہاں تک ہے ان کا کردار؟ دیکھیں، یہیں پر کردار کی تبدیلی آتی ہے۔ ذمہ داری نتائج کی نہیں ہے، ذمہ داری ہے صحیح نیت سے کی گئی کوشش کی۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کی کوشش اہم ہے، قابل قدر ہے، چاہے نتیجہ ویسا نہ نکلے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اور دوسری اہم بات، اپنی عزت نفس کو، اپنی سیلف ورتھ کو بچے کے اعمال سے الگ کرنا سیکھنا ہوگا۔ آپ کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی زندگی ہے، اپنے مقاصد ہیں۔ آپ صرف فلاں کے والد یا فلاں کی والدہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
والدین کو وہ جو روایتی پیرنٹنگ والا کردار تھا، جہاں وہ ہر چیز ٹھیک کرنے یا کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اس سے نکل کر ایک ایسے رشتے کی طرف آنا ہوگا جو دو بالغ انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی تو آسان نہیں ہوتی ہوگی۔ بالکل آسان نہیں ہوتی۔ پرانی عادتیں بہت پکی ہوتی ہیں، خاص طور پر والدین کی، لیکن یہ ضروری ہے۔ یہ تبدیلی آتی ہے خود مختاری یعنی آٹونومی کا احترام کرنے سے۔ آپ کا بالغ بچہ ایک الگ انسان ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے، تکریم دی ہے۔ اب آپ کا کردار وہ نہیں رہا جو ہر وقت اصلاح کرے، ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ اب آپ کا کردار ایک ہمدرد ساتھی کا ہے۔ بن مانگے مشورے دینے کے بجائے تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ ہمدردی سے سوال پوچھیں۔ جیسے اچھا آگے کا کیا سوچا ہے، یا کیا میں کسی طرح تمہاری مدد کر سکتی ہوں، یا کبھی کبھی تو بس خاموشی سے سننا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے قرآن میں حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینے کا حکم ہے کہ انداز نرم ہو، سمجھداری والا ہو۔ بعینہ بالکل۔ کبھی کبھی سب سے اچھی حکمت عملی بس سننا ہوتی ہے، ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ کہ فوراً فیصلہ سنا دینا۔ یہ کنٹرول چھوڑ کر تعلق کو اہمیت دینے کی طرف پہلا اور بہت اہم قدم ہے۔ اس رویے سے اعتماد بڑھتا ہے، وہ دروازے کھلتے ہیں جنہیں تنقید اور مسلسل نصیحت اکثر بند کر دیتی ہے۔ نوٹس میں ایک اور بہت اہم فرق واضح کیا گیا ہے جس پر والدین کو شاید بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مدد کرنا، ہیلپنگ، اور انحصار کو ممکن بنانا، انیبلنگ کے درمیان کیا فرق ہے؟ اکثر محبت کرنے والے والدین بچوں کو ناکامی سے بچانے کی دھن میں انجانے میں انحصار کو ہی بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی نازک لائن ہے، بہت باریک سا فرق ہے۔ مدد کرنا ہوتا ہے کسی وقتی مشکل میں، کسی بحران میں ساتھ دینا۔ انیبلنگ کا مطلب ہے کہ آپ بار بار ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے جو نتائج ہیں ان سے انہیں بچا لیتے ہیں، اچھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی سبق سیکھ ہی نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بالغ بچہ ہے، وہ بار بار اپنی کسی بری عادت کی وجہ سے مالی مشکل میں پھنستا ہے، اور آپ ہر بار اسے پیسے دے کر بغیر کسی جواب دہی کے نکال دیتے ہیں، تو یہ انیبلنگ ہے۔ آپ اصل میں اسے ذمہ داری سیکھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ لیکن والدین کے لیے دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا بچہ تکلیف میں ہے، پریشان ہے۔ بچانے کی خواہش تو بہت فطری ہے۔ بالکل فطری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اسلام ہمیں ذاتی ذمہ داری کا سبق بھی تو دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ صحیح۔ تو حقیقی محبت کا تقاضا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمت کریں، تھوڑا پیچھے ہٹیں اور انہیں ان کے اعمال کے جو فطری نتائج ہیں ان کا سامنا کرنے دیں۔ اسی سے تو لچک یعنی ریزیلینس اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ حدیث یاد ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں خود پر قابو رکھے۔ جی ہاں۔ اسی طرح شاید مضبوط والدین وہ ہیں جو ہر مشکل آسان کر دینے کی جو اپنی شدید خواہش ہے اس پر قابو پا سکیں، اور یہ یقین رکھیں کہ زندگی اور اللہ خود بہترین استاد ہیں۔ کبھی کبھی محبت کا سب سے بڑا اظہار پیچھے ہٹنے میں ہوتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور مشکل موضوع ہے حدود قائم کرنا، باؤنڈریز۔ والدین اکثر سمجھتے ہیں کہ حدود قائم کرنے کا مطلب ہے محبت میں کمی آ گئی یا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ڈاکٹر مشتاق کے نوٹس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ صحت مند حدود قائم کرنا، چاہے وہ جذباتی ہوں یا مالی، یہ رد کرنا یا ریجیکشن نہیں ہے، یہ اصل میں خود کی حفاظت ہے، سیلف پریزرویشن، اور رشتے کی بھی حفاظت ہے۔ اچھا، رشتے کی حفاظت کیسے؟ دیکھیں، جب حدود نہیں ہوتی تو اکثر ناراضگی یعنی ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، جذباتی تھکن، برن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں رشتے کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ صحت مند حدود اعتدال پیدا کرتی ہے۔ جیسے قرآن میں خرچ کے بارے میں اصول ہے نا کہ نہ فضول خرچی کرو نہ کنجوسی، بلکہ اعتدال رکھو۔ جی، یہی اصول جذباتی توانائی اور وقت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ حدود عملی طور پر کیسی نظر آ سکتی ہیں؟ کوئی مثال؟ اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ 6 بجے جاؤں گی، مگر اگر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں جانا پڑتا ہے تو میں بتا دوں گی۔ مثال کے طور پر یہ واضح کرنا کہ آپ کب اور کس حد تک مدد فراہم کر سکتے ہیں، یہ بتانا کہ آپ جذباتی سہارا دینے کے لیے تو موجود ہیں، لیکن ان کی ہر چھوٹی بڑی مشکل کو حل کرنا اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔
یا اگر مالی مدد دینی ہے تو اس کی ایک واضح حد مقرر کرنا اور اس پر قائم رہنا۔ یہ حدود، جیسا میں نے کہا، دونوں کو، والدین اور بچے کو، جذباتی تھکن اور ناراضگی سے بچاتی ہیں۔ یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ باہمی احترام قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی تو ایک حد قائم ہوئی تھی نا، جب اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کا نافرمان بیٹا ان کے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ وہاں محبت ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک حقیقت کو، ایک حد کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اور اسی سے جڑا ہوا تصور ہے چھوڑ دینے کا، لیٹنگ گو۔ یہ شاید ان سب میں سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ جی ہاں، لیٹنگ گو۔ اس کا مطلب لا تعلقی نہیں ہے، بے پرواہی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نتائج کو اللہ کی حکمت پر چھوڑ دینا۔ یہ ایک طرح کی خاموش دعا ہے، ایک اعتراف ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی سی کوشش کر لی، جو میرے بس میں تھا کیا، اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ یہ توکل کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ آپ کی پریشانی، آپ کی فکر سے کہیں زیادہ اللہ کی حکمت وسیع ہے، یہ کنٹرول کی جو ہماری ایک اندرونی خواہش ہوتی ہے نا، اسے چھوڑ کر بھروسے کو اپنانے کا نام ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب بچے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور والدین کا وہ جو فعال روزمرہ والا کردار ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو کچھ والدین، خاص طور پر شاید مائیں، اپنی زندگی میں ایک خالی پن سا محسوس کرتی ہیں، جیسے ان کا مقصد حیات ہی کہیں کھو گیا ہو۔ ان نوٹس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ مرحلہ دراصل تجدید کا ایک موقع ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک دعوت ہے اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کرنے کی، اپنی ذات کو، اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق کو، پرانے دوستوں کو، وہ شوق، وہ دلچسپیاں جنہیں بچوں کی پرورش کی ذمہ داریوں میں شاید پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہاں اسلام کا تجدید النیت، یعنی نیت کو نیا کرنے کا تصور بہت کام آتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اپنی توانائی، جو پہلے بچوں کی فکر اور ان کے معاملات میں بہت زیادہ خرچ ہو رہی تھی، اسے اب عبادت کی طرف، اپنی ذاتی ترقی کی طرف یا دوسروں کی خدمت کی طرف موڑ دیں۔ جیسا کہ وہ حدیث بھی ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ تو یہ اپنی توانائی کو مثبت طور پر استعمال کرنے کا وقت ہے۔ یقیناً اپنی شادی پر توجہ دیں، اسے مضبوط کریں، کمیونٹی میں کوئی کردار ادا کریں، کچھ نیا سیکھ لیں، کوئی فلاحی کام شروع کر دیں۔ جب آپ اپنی توانائی کو پریشانی سے ہٹا کر تعمیری کاموں میں لگاتے ہیں نا، تو آپ بے چینی کو سکون سے بدل دیتے ہیں۔ والدین کا کردار ختم تھوڑی ہوتا ہے، بس اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ آپ کی محبت کرنے کی، خدمت کرنے کی صلاحیت تو وہیں رہتی ہے۔ اب اسے نئے اور زیادہ متوازن طریقوں سے استعمال کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ کنٹرول چھوڑنے کا خیال جو بار بار آ رہا ہے، اس ساری تصویر میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل اس لیے لگتا ہے کہ مایوسی کی جڑ اکثر ہماری کنٹرول کرنے کی شدید خواہش میں ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق چلیں۔ ہم اپنے بالغ بچوں کے راستے، ان کے فیصلے، ان کی زندگی کی سمت، سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہدایت دینا، دلوں کو پھیرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن کتنا واضح کہتا ہے، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا کنٹرول چھوڑنا ایک طرح سے بے بسی کا اعتراف ہے، ہار مان لینا ہے؟ نہیں، یہ بے بسی کا اعتراف نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کا اعتراف ہے۔ یہ ہار ماننا نہیں، بلکہ معاملے کو اس ذات کے سپرد کرنا ہے جس کی رحمت اور حکمت کی کوئی حد نہیں۔ کنٹرول کرنے کی کوشش تو دراصل ہمارے اپنے ایمان کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی طاقت پر بھروسے کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ سپردگی یعنی سرنڈر ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری دعا کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے جب مناسب لگے، اور محبت کرنا ہے، نتائج کا تعین کرنا نہیں۔ یہ تو جذباتی اور روحانی پختگی کی نشانی ہے۔ آخر میں اگر ان تمام نکات کا نچوڑ نکالنا ہو، کوئی ایک بات جو سب سے اہم ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ میرے خیال میں، اور جو ڈاکٹر مشتاق کے نوٹ سے بھی بہت واضح طور پر سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز کنٹرول نہیں بلکہ تعلق ہے، کنیکشن۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ محبت کا رشتہ قائم رہے، چاہے راستے الگ ہوں، فیصلے مختلف ہوں، یہاں تک کہ غلطیاں بھی ہوں۔
اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے ہے؟ سب سے بہترین مثال تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ تعلقات کو جوڑا، کبھی توڑا نہیں۔ انہوں نے غیر مشروط محبت اور شفقت دکھائی، ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تو والدین کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اختلاف رائے یا بچوں کی غلطیوں کی وجہ سے تعلق کو ہی نہ ختم کر دیں۔ اگر ہم اسے ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں تو حتمی مقصد مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش سے زیادہ تعلقات پہ توجہ مرکوز کرنا ہونا چاہیے۔ وہ حدیث یاد کریں کہ مرنے کے بعد انسان کے کام آنے والی چیزوں میں سے ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ جی، حدیث میں کامیاب اولاد نہیں کہا گیا بلکہ نیک یعنی صالح اولاد، اور نیکی کا تعلق کردار سے ہے، اللہ سے تعلق سے ہے، دنیاوی کامیابی کے پیمانوں سے نہیں۔ تو ہمدردی اور محبت کو برقرار رکھ کر ہم دراصل مصالحت اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ بالکل، بچے کا سفر اس کا اپنا ہے، آپ کا سکون آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ تعلق کو زندہ رکھیں، صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور اپنی مثبت موجودگی یعنی پریزنس کے ذریعے۔ اور یاد رکھیں، لیٹنگ گو کا مطلب دور چلے جانا نہیں ہے، یہ لا تعلق ہو جانا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ کھڑے رہنا، شاید پہلے سے زیادہ خاموشی سے، مگر وفاداری سے، کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سے، یہ جانتے ہوئے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا اور ڈاکٹر مشتاق کے نوٹ سے جو گہری بصیرت ملی، اس کا خلاصہ شاید یہ ہے کہ بالغ بچوں کے حوالے سے چھوڑ دینا یا لیٹنگ گو یہ لا تعلقی نہیں ہے، یہ دانش مندی سے محبت کرنا ہے، ان کی آزادی کا احترام کرنا ہے، اور اللہ کے منصوبے پر یا زندگی کا جو اپنے ایک طریقہ ہے سکھانے کا، اس پر اپنے خوف سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ لاپرواہی نہیں بلکہ اپنے جگر گوشے کو اللہ کی بہترین حفاظت میں دینا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کی حکمت ہمارے چھوٹے چھوٹے منصوبوں سے کہیں بہتر اور وسیع ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ والدین کا کردار وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، رہنمائی سے رحمت کی طرف اور کنٹرول سے ہمدردی اور دعا کی طرف۔ اور جیسا کہ قرآن ہمیں بار بار تسلی دیتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب ہماری محبت ایمان کی روشنی میں چلتی ہے نا، تو مایوسی دعا بن جاتی ہے، فکر عبادت میں بدل جاتی ہے، اور دل کو آخرکار یہ جان کر سکون ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری ساری پریشانیوں، ہماری ساری خطاؤں اور ہمارے بچوں کی ساری کمزوریوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ سفر اصل میں ایمان، نفسیات اور جذباتی ذہانت کا ایک بہت خوبصورت امتزاج ہے، جو ہمیں آج کل کی زندگی کے چیلنجز میں توازن اور اندرونی سکون تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں، ذرا سوچئے گا اس پر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چھوڑ دینے کا عمل، یہ لیٹنگ گو جسے ہم اپناتے ہیں، جو بظاہر شاید فاصلہ پیدا کرتا ہو، نظر آتا ہو، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اور آپ کے بالغ بچے کے درمیان رشتے کو کمزور کرنے کے بجائے حقیقت میں اسے ایک نئی، زیادہ پختہ اور شاید زیادہ گہری سطح پہ استوار کر دے؟